بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنارے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں میں ڈاکٹر صاحب اور ان کے جملہ احباب رفقا اور ان کے تمام شہزادگان کو جنہوں نے محنتیں کوششیں کرنے کے بعد اس حسین محفل کو سجایا، اور خاص بات یہ ہے کہ آج کی اس محفل میں شمع محفل کی حیثیت رکھنے والی شخصیت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سید محب الحق صاحب قبلہ دامت اللہ العالی کی ذات ہے۔ حضرت چاہیں گے تو انشاءاللہ تھوڑی دیر نصیحت بھی فرمائیں گے، اور اگر نہ چاہیں گے تو اگر خالی دعا سے بھی نواز دیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ کافی دیر سے یہ پروگرام اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ بڑے پیر کی بہت بڑی ذات ہے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا اٹھتے بیٹھتے بغداد والے کا نام لیا کرو، اٹھتے بیٹھتے عادت بنا لو، عادت بنا لو، چلتے پھرتے اچانک اگر کوئی ناگہانی ہو تو اتنی رٹ لگا لو ان کے نام کی کہ جب آنکھ بند ہو نام بغداد والے کا جانا چاہیے۔ یہ اکثر لوگ جانتے ہوں گے، اور میں سچ کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا ہے، سب سننے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ ہمارے علاقے میں سید صاحب ہیں، پیچھے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو دو روڈوں کے بیچ میں کھدائی تھی، یعنی کہ ایک روڈ بیچ سے پلیا وغیرہ کوئی بن رہی تھی، تو وہ گاڑی سے بڑی تیزی سے آ رہے تھے، تو پتہ نہیں رات میں نا ایک دم روڈ نہیں دکھا، اور پھر آخری منزل آ گئی۔ کہتے ہیں پھر جب گاڑی روڈ سے اکھڑی نا، کہتے ہیں آنکھیں بند ہو گئی، زبان کھل گئی۔ کہتے ہیں جیسی آنکھ بند ہوئی پھر تو پتہ ہی نہیں ہوا کیا ہے۔ کہتے ہیں جب آنکھ کھلی نا تو گاڑی تو ختم ہو چکی تھی لیکن ہمیں خراش تک نہیں آئی تھی۔ پوچھا گیا وجہ، کہنے لگے اتنا ہوش ہے، جب آنکھ بند ہوئی تھی نام بغداد والے کا آ گیا تھا۔ سید صاحب کہتے ہیں کہ جیسی آنکھ بند ہوئی نا، یا غوث، کہتے ہیں یہ جملہ نکلا، کہتے ہیں آنکھ کھلی نا، کہتے ہیں ایک ہلکی سی خراش ماتھے پہ آئی تھی، باقی ایسا لگ رہا تھا کسی نے ہاتھ بڑھا کر کے سنبھال لیا تھا۔ اس لیے نوجوانوں عادت بنا لو بغداد والے کے نام کی، چلتے پھرتے غوث پاک کا نام لیا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے غوث پاک کا نام، اور جب آپ یہ نام لینے لگ جائیں گے اللہ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا فرمائے گا، آپ کی زبان میں اللہ اثر پیدا کرے گا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ولی ہیں جو عالم ارواح میں بھی ولی تھے۔
ماں کے شکم میں بھی ولی ہے، دنیا میں تشریف لائے تب بھی ولی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سرکار غوث پاک ماں کے پیٹ سے 16 یا 17 پاروں کے حافظ پیدا ہوئے۔ کتنے پاروں کے؟ بولو زور سے بھائی، اتنے پاروں کے حافظ سرکار غوث پاک پیدا ہوئے۔ آج کچھ لوگ آتے ہیں 18-20 انگوٹھی پہن کے اور نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ نوجوان لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں کچھ پوچھنا ہے، تو کہتے ہیں پوچھنا تو مولوی سے پوچھو، آپ تو پیر صاحب ہیں، تو کہتے ہیں جی نہیں، فقیروں کی اور مولویوں کی بنتی نہیں، فقیروں کی اور مولویوں کی بنتی نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں ہماری دنیا اور ہے، ان کی دنیا اور ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، روٹی ہماری دنیا میں کھاتے ہو، باتیں دوسری دنیا کی کرتے ہیں۔ ہم تو بھائی اس دنیا میں رہتے ہیں تو روٹی اسی دنیا میں کھاتے ہیں۔ جناب کہتے ہیں کہ ہماری ان سے بنتی نہیں، یہ نہیں کہتے ہم جاہل ہیں، ہم انگوٹھا چھاپ ہیں، ہمارے ابا نے ہمیں پڑھایا ہی نہیں، ہمیں چوری کے علاوہ اس سے بہتر راستہ ہی نہیں ملا۔ جھوٹ بول کے کہتے ہیں ہمارا کیا مولویوں کی فقیروں کی نہیں بنتی۔ جانتے ہیں فقیری کی سب سے پہلی سیڑھی علم ہوتی ہے۔ علم ہے، جسے علم نہیں وہ صوفی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا بھائی۔ صوفی وہی ہوگا جسے جائز ناجائز کا علم ہوگا، اور جائز ناجائز کا علم جسے نہیں ہوگا وہ صوفی نہیں ہو سکتا نا۔ اگر آپ کے سامنے 3 ڈبے رکھے ہیں پانی کے، لال، ہرا، گلابی، نیلا، پیلا، جتنے رنگ کے ڈبے رکھے ہیں، اور کسی ایک ڈبے میں کوئی ناپاک شے ملی اور ہم جانتے ہیں کہ یہ شے ناپاک ہے اور یہ ڈبہ صاف ہے، یہ ناپاک کیوں ہوئی ہے، اس میں یہ چیز مل گئی ہے، تبھی تو ہم ناپاک چیز سے بچیں گے۔ جب ہمیں علم ہی نہیں ہوگا کسی چیز کا کہ یہ پاک ہے ناپاک ہے، تو پھر بچیں گے کیسے؟ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کپڑا پاک کرنا، کپڑا پاک کرنا۔ ان صوفیوں کو تو استنجا پاک کرنا نہیں آتا، یہ کپڑے کیا پاک کرتے ہوں، یہ کنڈیشن ہے۔ تو نوجوانوں یہ غلط اگر کسی کے ذہن میں بات ہے کہ نہیں نہیں صوفی بننے کے لیے خالی جنگل چلے جاؤ، لکڑیاں بینو صوفی بن جاؤ گے، نہیں، صوفی بننے کے لیے مدرسے میں جا کے بیٹھے، جسے قرآن آ جاتا ہے اسے سب کچھ آ جایا کرتا ہے۔ قرآن سب سے پہلی کتاب ہے جو ہمیں صوفیت کی بلندیوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو علم سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سرکار غوث پاک ماں کے شکم سے 16-17 پاروں کے حافظ پیدا ہوئے، وہ ماں بھی ماں تھی، عام ماں نہیں، ماں وہ ہے جس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا تھا، جس کے کانوں میں کوئی ناجائز آواز نہیں ٹکرائی تھی، جس نے کبھی شریعت کی حدوں کو پار نہیں کیا تھا۔ ماں کون ہے؟ جس کی زبان پہ کبھی حرام کا لقمہ تو بڑی بات ہے، حرام کا ایک دانہ تک نہیں گیا، جس نے کبھی غیبت نہیں کی تھی، جس نے کبھی چغلی نہیں کی تھی، جس کی زبان چلتی تھی تو ذکر الہی میں چلا کرتی تھی، وہ ماں ہے سرکار غوث پاک کی۔ اتنی عظمت والی ماں جب تشریف لائے، ماں نے بسم اللہ خوانی کا ارادہ کیا نا، چلو بیٹے کی بسم اللہ خوانی کرائی جائے، استاد کے پاس لے کے گئی۔ آج بسم اللہ خوانی کی تو رسم ہی ختم ہو گئی نا، ہوتی نہیں بسم اللہ خوانی، اب تو بڑے زیادہ دھوم دھام سے ہو رہا ہے نا، بسم اللہ خوانی کا پتہ ہی نہیں رہا۔ ہمارے جو اسلاف کا طریقہ تھا، جو بزرگوں کا طریقہ تھا، جب بچے 4 ماہ پلس ہوتے تھے، 4 مہینے 10 دن کے بچے ہو جاتے تھے، 4 سال
4 مہینے 10 دن کا جب بچہ ہوتا تھا بسم اللہ خانی ان کی ہوا کرتی تھی. آج ہوتی نہیں ہے, آج پتہ ہی نہیں. آج تو بچے کا قاعدہ اٹھایا, ناک صاف کرنی آتی ہے تو ٹھیک, نہیں آتی ہے تو مدرسے چلے جاؤ, حافظ جی کر دیں گے. مدرسے بھیج دیا, ناک لے کر کے آیا, بتاؤ ان بچوں کی ناک صاف کی جائے کہ ان بچوں کو پڑھایا جائے. اس کے برعکس جب پڑھانے کی اسکول میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کرے ہر شخص پڑھنا چاہیے, ہر شخص پڑھنا چاہیے. جو قوم پڑھتی نہیں ہے نا تو یا تو وہ چور ہوتی ہے, یا جواری ہوتی ہے, یا شرابی ہوتی ہے, اور یا پھر اس قوم میں لٹیرے جھوٹے پیدا ہوتے ہیں. یہ نہ پڑھنے کا سب سے بڑا نقصان ہے. اور جو قوم پڑھ جاتی ہے نا تو کوئی امام ہوتا ہے مسجد کا, کوئی مدرس ہوتا ہے مدرسے کا, کوئی بینک میں مینیجر ہوتا ہے, اپنی اپنی شان رکھتے ہیں علم والے لوگ. لیکن ہم تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ماں لے کے گئی استاد کے پاس, حضرت پڑھا دیں میرے بیٹے کو. استاد نے بٹھایا, پڑھیں بیٹے بسم اللہ. میرے غوث پاک نے پڑھنا شروع کیا نا, پہلا پارا, دوسرا پارا, تیسرا پارا, چوتھا پارا, پانچواں پارا, چھٹا پارا, پڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. استاد کروٹ بدل رہے بھائی, کب رکنا ہے؟ پارے 16 مکمل ہو گئے. استاد کہنے لگے بیٹے جہاں یہ پارے حفظ کیے تھے باقی پارے بھی وہیں حفظ کر لیتے. جہاں یہ پارے حفظ کیے تھے باقی پارے بھی وہیں حفظ کر لیتے. مسکرا کے کہنے لگے حضور یہ جس مدرسے میں یاد کیے ہیں نا وہاں صرف 16 پارے سنائے جاتے تھے, اس لیے میں نے اتنے یاد کیے ہیں. جب اتنی بات سنی کہا بیٹے کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں سرکار بات یہ ہے کہ جب ماں کے شکم کے اندر میں موجود تھا میری ماں جھاڑو لگاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی, آٹا گوندتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی, روٹی بناتی تھی تب قرآن کی تلاوت کرتی تھی. سرکار میں نے اپنی ماں کو کام کرتے کرتے قرآن کے اتنے پارے پڑھتے سنا تھا, اس لیے اتنے پاروں کا حافظ ہو گیا. اور مجھے بتا تو صحیح, اگر آج کی ماں اپنے بیٹے کو گانے سنا کے جوان کرے گی, سیریل دیکھ کے پرورش دے گی, تو بتاؤ کس کے بیٹے کو قرآن آئے گا؟ اگر چاہتے ہو تمہارے بیٹے کو دین آئے ان کی ماں سے قرآن پڑھوایا کرو, پیدا ہونے کے بعد بچے قرآن پڑھنا شروع کر دیں. حالات دیکھو ہمارے گھروں کے, بچہ ذرا سا رویا ٹنٹنا اٹھایا بجا کے دے دیا. کوئی ماں بچے کو گود لینے تیار نہیں, روتا رہتا ہے, موبائل سے چھپا تو ٹھیک ورنہ روتے رہو. ہم تو ایک بات کہتے ہیں شکر اللہ کا ہم اس نسل میں سے ہیں جس نسل کو ماں کی گود بھی نصیب ہوئی ہے, ماں کی لوریاں بھی نصیب ہوئی ہیں. ہمیں ماؤں نے گود میں بھی لیا کہ اور لوریاں بھی دی. آج لوری تو بڑی بات ہے, گود نصیب نہیں بچوں کو. گود بچوں کا حق ہے, گود بچوں کا حق ہے. منور رانا نے کہا تھا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا, اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. اگر آج تم نے انہیں گود میں اٹھانا چھوڑ دیا نا, کل بڑھاپے میں یہ تمہارے بچے تمہیں سینہ لگانا چھوڑ دیں گے. آج ان کو تمہاری ضرورت ہے, آج ان کو تمہاری ضرورت ہے. اگر یہ روتے ہیں تو انہیں گود میں اٹھاؤ. لیکن غلطی کر رہے ہیں ہم لوگ, کہتے ہیں مولانا اولاد بگڑ گئی ہے, بیٹا جوتا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے, جب دیکھو ماں باپ پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے. میرے بہن میرے بھائی ذرا حالات تو دیکھو, کہیں ہمارے امین پرورش میں کمی تو نہیں کی ہے, ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی ہے ان کی پرورش میں. غور سے دیکھو, کبھی اندازہ لگاؤ, اپنی زندگی کے بارے میں سوچو. جو بچے ماں باپ کے سامنے جوتا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں, مجھے بتاؤ تو صحیح آج کے بچے جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں, جنہیں قرآن کی ایک آیت نہیں آتی ہے, ان کے ماں باپ شکایت کیوں کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو قرآن نہیں آ رہا ہے, ہمارے بچے کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے, ہمارے بچے کے پاس تعلیم نہیں ہے, ہمارے بچوں کے پاس علم نہیں ہے. تم ذرا غور تو کرو پیارے, تم نے بچپن سے پرورش کیسے کی تھی؟ آخر کیا کمی رہ گئی ہے؟ ہم تو یہ جانتے ہیں خدا کی قسم, اگر آج بچہ روئے ماں اسے گود میں لے, گانے نہ سنائے, موبائل نہ دے, اسے سینے سے لگائے اور یہ لوری دے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, انہیں آکسن لے اللہ کہتے کہتے, خدا کی قسم آج بھی گود تمہاری ہوگی, آنے والا خالد ابن ولید آ جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ
ماں بہنوں سے اپنے بچوں کو گود میں رکھا کرو، انہیں اپنی زبان کی لوریاں دیا کرو۔ یہ بات تو بڑی مشہور ہے نا، کہا جاتا ماں کا دودھ پیا ہے تو سامنے آ، یہ بولا جاتا ماں کا دودھ پیا تو آ سامنے۔ آج تک کسی نے نہیں کہا ڈبے کا پیا تو سامنے آ، ہاں ہرن کا دودھ پیا ہے تو سامنے آ، کسی نے آج تک نہیں کہا۔ صرف ماں کے دودھ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ بچے کے لیے سب سے زیادہ طاقت اللہ نے ماں کے دودھ میں رکھی ہے، یہ یاد رکھیے، سب سے زیادہ طاقت ماں کے دودھ میں رکھی ہے بچے کے لیے۔ اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے ماں کا دودھ اور ماں کی گود بچے کے لیے سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ وہ بچے جن کی پرورش ماں نے گود میں لے کے کی ہو، اور وہ بچے جو ماں کی گود سے پیدا ہونے کے بعد محروم ہو گئے ہوں، ان دونوں بچوں کو کھڑا کر کے دیکھنا۔ تہذیب میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہوگا، اور ان کی تربیت میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ ماں کی گود بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو غوث پاک نے ماں کے شکم کے اندر رہ کر کے نا قرآن کے پارے حفظ کیے، ماں کے شکم کے اندر رہ کر کے۔ آج تو بیٹا 8 سال کا ہوتا ہے، امی کہتی ہے بھی کیا بچہ ہے، 9 سال کا ہو گیا یہ بچہ ہے، 13 سال کا ہو گیا پھر بھی کہہ رہی ہے بچہ ہی تو ہے، بچہ ہی تو ہے، بڑا ہوگا سدھر جائے گا، بڑا ہوگا سنور جائے گا۔ نہیں بھائی، بچے 13 سال بعد نہیں سنورا کرتے، بچے ماں کے شکم سے سنورنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، بچے ماں کے شکم سے سنورنا شروع ہوتے ہیں۔ اور پھر میرے غوث پاک تو میرے غوث پاک ہے، غوث پاک تو غوث پاک ہے، ان کی ہوڑ کون کرے گا؟ وہ عبد القادر جیلانی غوث العظم ہے۔ 4 سال کی عمر شریف ہوئی نا، آپ کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، ٹہل رہے تھے، دور کتنا اچھا تھا، لوگ گزرتے تھے نا تو بچوں کو سلام کر کے جاتے تھے۔ آج نا بڑے انتظار کرتے ہیں، یہ آ رہا ہے نا یہ پہلے مجھے سلام کرے، اگر بڑا گزر کے بھی جا رہا تو سوچتا بچے مجھے ہی سلام کریں۔ فرمایا گیا سلام کی بارش کر دو، جسے موقع مل جائے وہ پہلے سلام کر لیا کرو، ہے نا؟ برا مت مانیے گا، کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نیچے والوں نے مطلب سامعین نے کبھی ممبر والوں کو آکے سلام کیا، انتظار یہی رہتا مولانا ہی کرسی پہ بیٹھے تبھی سلام سنیں گے۔ کبھی نیچے والے بھی سلام بھیج دیا کرو اوپر والوں کو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ماحول سے بنتے چلے، ماحول بنتا چلا جا رہا ہے۔ وہ بزرگ گزر کے جا رہے ہیں، انہوں نے بچے کو دیکھا السلام علیکم، سارے بچوں نے کہا وعلیکم السلام۔ میرے غوث پاک نے دیکھا مسکرائے، 2 بار کہا وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ کتنی بار کہا؟ زور سے، نیند لگ رہی ذرا کتنی بار؟ 2 بار آپ نے کہا وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ وہ بندہ جو گزر کے جا رہا تھا نا، وہ بھی کوئی عام نہیں تھا، وہ بھی پہنچا ہوا بندہ تھا۔ اس نے مڑ کے سرکار غوث پاک کا چہرہ دیکھا، ماتھے پہ ولایت کی تحریر دیکھی، قدم رک گئے، واپس آئے، کہنے لگے شہزادے سلام ہم نے 1 بار کیا ہے، آپ نے جواب 2 بار کیوں دیا ہے؟ ہم نے 1 بار سلام کیا ہے، آپ 2 بار جواب کیوں دے رہے ہیں؟ غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں بابا آپ اپنا کام کرو، عبد القادر کو اپنا کام کرنے دیا جائے، مجھے میرا کام کرنے دیا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا بتاؤ نا، ہم نے 1 بار سلام کیا ہے، آپ نے 2 مرتبہ جواب کیوں دیا؟ غوث پاک نے ٹالنے کی کوشش کی، بابا نے ہاتھ پکڑ لیا، نہیں شہزادے بتاؤ یہ کیوں کیا گیا؟ آپ فرماتے ہیں بابا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ ایک اونچے سے ٹیلے پہ ہاتھ پکڑ کے لائے، پھر اپنی بستی کی طرف اشارہ کیا، فرماتے ہیں بابا وہ مکان نظر آ رہا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا وہ دروازہ بھی نظر آ رہا ہے؟ کہا ہاں۔ جانتے ہو وہ کس کا دروازہ ہے؟ کہا ہاں بیٹے وہ حضور کے شہزادوں کا دروازہ ہے، وہ سیدوں کی چوکھٹ ہے۔ فرمایا اچھا ایک بات بتائیے، آج سے پہلے بھی آپ کبھی اس دروازے سے گزرے تھے؟ کہا ہاں 4 سال پہلے 1 مرتبہ میں اس دروازے سے گزر کے گیا تھا۔ کہا بابا پھر ایک بات اور بتائیے، جب آپ گزرے تھے تو کیا آپ نے اس دروازے پہ سلام کیا تھا؟ کہتے ہاں بیٹے کیا تو تھا۔ کہا کیوں سلام کیا تھا؟ کہا یہ سوچ کے سلام کیا تھا حضور کے شہزادوں کا گھر ہے، دعا لیتے چلا جاؤں گا، مقدر سمجھ جائے
گئے گا کہ بابا جب سلام کیا تھا تو آپ کو جواب ملا تھا کہ نہیں؟ سرکار غوث پاک نے اتنا کہا، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ شاید جواب تو نہیں ملا تھا۔ کہتے ہیں جانتے ہو کیوں نہیں ملا جواب؟ کہا مجھے تو نہیں پتا۔ کہتے ہیں سنو بات یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر صرف میری ماں موجود تھی اور وہ غیر محرم کو اپنی آواز نہیں سنا سکتی تھی، گھر کے اندر وہ موجود تھی، لیکن جب تم نے سلام کیا تھا اس وقت میں عبد القادر ماں کے شکم کے اندر موجود تھا۔ کہتے بیٹے پھر کہا میں نے آپ کا سلام سن لیا تھا، آپ کی آواز بھی پہچانی، آپ کا چہرہ بھی پہچان لیا، 4 سال ہو گئے ہیں تیرے آنے کا انتظار تھا، آج تو پلٹ کے آیا ہے، ایک سلام آج کیا ہے، ایک 4 سال پہلے کیا تھا۔ کہا بابا ایک جواب دے کر کے آج کا قرضہ اتارا ہے اور ایک جواب دے کے 4 سال پہلے کا قرضہ اتارا۔ او بھائی جو ماں کے شکم میں مسافر کے سلام کو سن لیتا ہو، اسے پہچان لیتا ہو، تو اپنی محفل میں آنے والوں کو جانتا نہیں ہوگا؟ وہ اپنی محفل میں آنے والوں کو نہیں جانے گا؟ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں خاتون آئی، کہنے لگی سرکار غوث پاک سے شہزادے جب چھوٹے تھے میں لیکن کبھی کبھی آپ میری گود سے غائب ہو جاتے تھے، کدھر چلے جاتے تھے؟ غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں امی میں چھلانگ لگاتا تھا نا تو سورج کے اندر چلا جاتا تھا۔ سائنس فیل ہے، کوئی نہیں جا سکتا، اتنی تیز کرنے اس کی ہیں، لوگ سب نے کوششیں کی کہ کہاں سے کہاں تک اس کی حدوں میں، کہا دور سے جلا سکتا ہے، لیکن میرے غوث پاک اس وقت بھی جب ماں کا دودھ پیتے تھے اور دایا کی رضائی ماں کی گود میں کھیلتے تھے، کہتے اس وقت بھی وہ سورج کے اندر چلے جاتے تھے۔ کہتے بیٹے معلوم ہے، یہ پوچھنے آئی تھی کہ اب بھی جا سکتے ہو سورج میں؟ سمجھ گئے نا سوال؟ کہ بچپن میں تو چلے جاتے تھے، کیا اب بھی چلے جاؤ گے سورج میں؟ غوث پاک مسکرائے، مسکرا کے کہتے ہیں امی وہ بچپن تھا اب جوانی ہے میری، وہ بچپن تھا اب جوانی ہے میری، بچپن تھا میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا، اب جوانی ہے، اللہ نے عبد القادر کو وہ طاقت بخشی ہے کہ ایسے 1000 سورج عبد القادر کے سینے میں ڈوب سکتے ہیں۔ یہ سرکار غوث پاک، یہ میرے بڑے پیر کی شان ہے، مگر اس کے باوجود بھی سب کچھ جانتے۔ دیکھو مدرسے گئے، مدرسے